السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ انسان تمام مخلوقات سے افضل مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو بہترین انداز کے اندر تیار کیا ہے، اس کی تشکیل کی ہے، اور جس طرح چاہا انسان کو بنا دیا، جیسا پسند کیا، یہ اسی کی کاریگری اور مصوری ہے۔ اور ہر شخص فطرتاً اسلام ہی کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ جس طرح کائنات کا نظام ایک خاص ترتیب اور حکم کا پابند ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری پر پابند کیا ہے۔ جس طرح چاند، سورج، ستارے، یہ آسمان و زمین، ہوا، پانی، روشنی، جب یہ چیزیں بیکار نہیں ہو سکتی، ان کے تخلیق کا، ان کے بنائے جانے کا مقصد ہے، تو پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، کیا اللہ نے اس کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں آیا، جوان ہوا، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر گیا اور پھر وہ بڑھاپے میں چلا گیا؟ یہی خوبصورت چہرے جو آج شیشے کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر کرتے ہیں، انہی چہروں پہ جھڑیاں پڑنے والی ہیں۔ وہی انسان جو اپنے کندھے اٹھا کے چلتا ہے زمین پر اکڑ اکڑ کر، یہی ایک لاٹھی اور 4 لوگوں کے ہاتھوں کا سہارا بننے والا ہے۔ تو پھر ہم نے اس زندگی سے کیا حاصل کیا؟ اور انسان کی حیثیت اور مقام وہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ فقط یہی کہ اسے مٹی سے بنایا گیا تھا اور وہ مٹی میں جا ملے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ المؤمنون کے آخر میں فرماتے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اور لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمیں نہ تو آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ انسان کو تو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، لازماً اس کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہوگا، اور وہ پہلا اور بنیادی اولین مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں آئیں اور اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں اس مہینے کے اندر پابند تو کرتا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی جستجو اور رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور اپنا وقت مختصر سے مختصر دنیا کے ساتھ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ روٹین اور معمول باقی 11 ماہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اصل تو یہ بھی سوچنا ہے، کیا ہماری ترجیحات میں نماز پہلی ترجیح نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے، مسجد سے اذان کی آواز آتی تو ایسے اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور مؤذن بار بار پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن کون اٹھے، کون اس وقت تھوڑی سی کوشش اور ہمت کرے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے، اور ہماری زندگی وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، مال کی زیادتی، اچھا عہدہ اور رتبہ مل جانے کی خواہش، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی سواری کو، کاروبار کو، اپنے اثاثوں کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، لیکن کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہوتے جاتے؟ کیونکہ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادتی کی خواہش نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ انسان کی آج کی حقیقت کیا ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے اور کئی سال تک اس کی اولاد جائیداد کے اختلاف میں الجھتی رہتی ہے، نہ دنیا حاصل ہوئی نہ دین حاصل ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے نزدیک پہلی ترجیح کیا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولین محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادت کے اندر کمی ہے تو گویا کہ ہماری عبادت مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کی ادائیگی میں سستی برتتے ہیں تو گویا کہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اگر گناہ کی عادت ہے تو گویا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، گھر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا جائزہ لیں، اور یہ کافی نہیں ہے کہ باپ تو مسجد آ گیا لیکن اس کے بچے وہ گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، اور یہ اکثر یہ معمول ہے۔ چونکہ قرآن نے تو کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر بیوی بے نماز ہے، بچے بے نمازی ہیں، تو پھر باپ کا نماز پڑھنا کیا اس کی سربراہی کے متعلق اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو میرے عزیز محترم بھائی، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ کی عبادت، اس کی رضا اور اس کی رضا کے اندر خوشنودی اور خشوع اور خضوع اختیار کرنا، یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے آگے جھکنے کی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہم تقبل صیامنا وتقبل قیامنا وتقبل دعانا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔